یہ خاتون انتہائی بدتمیزی کرتی ہیں, وہ کھا 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 کر کے ہنستی ہیں, دیکھنے والوں پہ کیا امیج ہے. آپ بھی تمیز سے بات کریں. آپ ہیڈ ماسٹر لگے ہوئے ہیں. خاتون آپ مجھے لگتا ہے ٹی وی پہ آنے کے قابل نہیں ہے, آپ سے بات کرنا انسلٹنگ لگتا ہے. ایک تو پاکستانیوں کو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 3-4 بڑی خبریں ہیں آج کی. ایک جیسے آپ نے بتا دیا کہ سفر کے لیے پاکستان کو. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سیف قرار دیا. پاکستان کی فلائٹس اب ڈائریکٹ امریکہ کے کچھ اور شہروں میں جائیں گی. پاکستان جس طرح آپ کو موڈیز نے جو انٹرنیشنل ریٹنگ پاکستان کی بڑھائی ہے, نیگیٹو ان کے دور میں تھی, اب مثبت کر دی ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ریکارڈ اس میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ, آپ یہ دیکھیں نا, ان کی ہنسی دیکھیں ذرا. چلیں جواب کنٹینیو نہیں, یہ جیسے کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں. ہنسنے پہ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ جی جیسے کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو. لطیفہ ہی سنا رہے ہیں نا, موڈیز ہمارے دور میں پازیٹیو تھی, آپ کے دور میں نیگیٹو ہوئی ہے. وہ کہہ رہے میں لطیفہ نہیں سنا رہا. پتہ نہیں سینسز میں آج کے نہیں. اب ان سے کہیں اپنے اصول پہ آ جائیں. بھائی میں ہنسوں یا روؤں, کیا پرابلم ہے؟ ٹیپ ریکارڈر بات کریں نا, میں آپ کو پھنسا ہوا ٹیپ ریکارڈر نہیں کہہ سکتا. وہ جو ٹیپ ریکارڈر جس میں ریل پھنس جاتی ہے نا, میں وہ نہیں کہوں گا آپ کو, پھر آپ مائنڈ کر دیں گے. کہنے کی بات ہے کہ پاکستانی کو خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ نواز شریف حکومت جو $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئی تھی, ڈوبتے ہوئے ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی, ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئے. $2.5 ارب کی فورن انویسٹمنٹ آئی ہے. ٹریول ایڈوائزری پاکستان کی پوزیٹیو ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بہتر ہے. پاکستان کی کرنسی سٹیبلائز ہوگی. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہو گیا. یہ سب کچھ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے نا. تو پھر کیوں پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھیں, میں یہ اگر آپ امید ہے کہ آپ میری تنقید سن لیں, آپ نے ساری میری بھی سن لیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے جو زیادتی کی میڈیا نے وہ یہ کہ اگر سن لیں, اگر یہ آپ کے بھی خلاف ہے, اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ جمہوری ہونے کا مظاہرہ کریں گے. جب میں جو فضول کے یزیدیوں کی باتیں سنتا ہوں, یزیدی یہ وہ میں نے سنی ہے ساری, برداشت کی ہے. بات یہ ہے, مسئلہ کیا ہے. پہلا سال پی ٹی آئی نے اس گورنمنٹ کی اکانومی کو سٹیبلائز کیا. ہم نے واقعی ریلیف نہیں دیا, ریفارم کیا. اس ریفارم کو آپ چھوڑ کے نہیں, ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا, ایسے کیا. اس ریفارم کو چھوڑ کے ہم نے تو ریلیف نہیں دیا, اس لیے آپ نے ریلیف پہ بات کی. یہ تو وہ ہیں جو آٹے پہ ہنستی تھی, جب گھر میں آٹے کے تھیلے گرے پھر ان کو. آپ تو آج کے لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. باقی وہ لطیفہ تو نہیں سنا, وہ اپنی پارٹی کا موقف تھا. اگر میں اس طرح بات کرتے ہوئے میں بیہیو کرتا, یہ خاتون انتہائی بدتمیزی کرتی ہیں. لیکن میں جب بات کر رہا ہوں وہ کھا 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 کر کے ہنستی ہیں, دیکھنے والوں پہ کیا امیج ہے. ایک خاتون ہے, آپ اپنی عزت کریں. جی عزت کرائیں آپ. ہاں آپ کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ بھی تمیز سے بات کریں. آپ ہیڈ ماسٹر لگے ہوئے ہیں, آپ کو نے کیا بدتمیزی کر دی, میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی. آپ ذرا تمیز سے بات کیا کریں. خاتون آپ مجھے لگتا ہے ٹی وی پہ آنے کے قابل نہیں ہے. جس لہجے سے آپ بات کرتی ہیں نا, انسلٹنگ ہوتا ہے. آپ سے بات کرنا انسلٹنگ لگتا ہے. کون ہے آپ؟ میں آپ کو جانتی نہیں. میں وہ جس نے آپ کے پرائم منسٹر کو یہاں سے بغایا لاہور بھیجا ہے. وہ ایک سیکنڈ, چلیے تم کی بات نہ کریں. آپ ایسی جو ہے نا ماسیوں کی طرح باتیں کرتی ہیں. آپ بیٹھ کے ایسی بات بھائی میری باری ہے, میں باتیں کروں کھا کھا کر کے. یہ طریقہ بات کرنے کا. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک خاتون ہے, آپ کو اپنی عزت کرانی چاہیے. ہر شو میں آپ لڑتی جھگڑتی ہیں. نہیں, میری باری پہ میں بول رہا ہوں, میں اکانومی پہ بات کروں. اچھا میں آپ دونوں یار آپ نواز شریف جیسے چور کو ڈیفینڈ کرتی ہیں بیٹھ کے, تو میں نہیں ہنستا. کل آپ خود نواز شریف کو چور کہتی تھی جب پیپلز پارٹی میں تھی. نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرے کرتی تھی. شہباز شریف کو آپ ماڈل ٹاؤن کا قاتل کہتی تھی. آج آپ کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھی ہوتی ہو. دیکھیں میری بات سن, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں روز اپنا لیڈر نہیں بدلتا آپ کی طرح. پہلے آپ کا سرکاری لیڈر ہے, آپ کا نوازی لیڈر ہے. میں آپ دونوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پرسنل اٹیکس نہ کریں. پلیز عظمیٰ صاحبہ پلیز ایک سیکنڈ. آپ بھی عظمیٰ صاحبہ پلیز توقع کیجیے گا. تمیز ہی نہیں ہے بالکل. ایک پروگرام میں
ایک پروگرام میں شیلا نے اس کی بےزتی کی، میں ہنس پڑی، اس کا غصہ نکال رہا وہ آج تک. یہ غلط فہمی ہے اس کی کہ اگر ایسے مجھے خاموش کرانے کے یہ کوئی اور عورتیں ہوں گی جو تمہاری اس طرح دھمکیوں سے دبتی ہوگی. چلیے بس پروگرام ختم ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عظمیٰ بخاری صاحبہ اور صداقت عباسی صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے آمنے سامنے تھے. عظمیٰ بخاری صاحبہ جب وہ فیکٹ بتا رہے تھے کہ ان کی حکومت میں کیا کچھ ہوا ہے، کس چیز کے اندر ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے، اس حوالے سے جب گفتگو کر رہے تھے عظمیٰ بخاری صاحبہ طنزیہ انداز میں ہنسنا شروع کر دیا، جس پر صداقت عباسی صاحب کو کافی برا فیل ہوا اور انہوں نے کھڑی کھڑی سنا دی عظمیٰ بخاری صاحبہ کو، چونکہ بدتمیزی کر رہی تھی. اور بدتمیزی جب عظمیٰ بخاری صاحبہ گفتگو کرتی ہیں دوران ٹاک شو، اور اس دوران اگر کوئی بات کر لے تو ان کو اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اگلے بندے کو اچھی خاصی سنا لیتی ہیں. لیکن جب آج صداقت عباسی صاحب گفتگو کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے بیچ میں سے ہنسنا شروع کر دیا، جس پر صداقت عباسی صاحب نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ آپ کیوں ہنس رہی ہیں، جس پر انہیں کافی برا لگا اور شدید قسم کی تلخ کلامی ہوئی. آپ نے تلخ کلامی سنی. یہ اس حد تک کہا صداقت عباسی صاحب نے کہ ان کو تو ٹی وی پر بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو ٹی وی پر کس نے بٹھایا، یزیدی طرح کے لوگ ہیں، ان کا لیڈر چور ہے اور چوروں کی طرح وہ ایبسکانڈر جسے کہتے ہیں، وہ اس وقت باہر بیٹھا ہوئے اور آج 4 سال کے بعد وہ وطن واپس آ رہا ہے 21 اکتوبر کو. اس حوالے سے بھی خاصی کے مگیمی ہیں. ناظرین کرام، 1-2 دن پہلے ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. شہباز شریف صاحب گاڑی میں تشریف فرما تھے اور بہت سارے لوگوں نے ان کو گھیر رکھا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس میں آواز نہ ہوتی، ساؤنڈ آف ہوتی، تو ایسا لگتا کہ استقبال ہو رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. تو جب شہباز شریف گاڑی میں تھے تو لوگوں کا ایک ہجوم گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گیا. سیکیورٹی ان کی بالکل بے بس دکھائی دے رہی تھی، سیکیورٹی کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی. عوام نے لاتوں اور مکوں سے گاڑی پر جو ہے حملہ کر دیا اور ایک شخص اس میں بالکل بلو دا بیلٹ گالیاں تک دے رہا تھا. اب میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اور وہ اس طرح کی گفتگو تھی. اب ایک سابق وزیر اعظم، دیکھیے آپ کسی سے بھی کوئی بھی شخص ہو، آپ اس سے 100 اختلاف رکھیے، آپ اس سے سیاسی اختلاف رکھیے، آپ اس سے نظریاتی اختلاف رکھیے، لیکن تمیز ملوز خاطر رکھتے ہوئے، تمیز پہلے نمبر پر ہے. کچھ بھی ہے وہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، تو اس لحاظ سے اگر پرائم منسٹر نہ بھی ہوں، ایک انسان کی جو ہے عزت ہوتی ہے ہر شخص کی، وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کو خدا کا قانون بھی دیتا ہے، اس دنیا کا قانون بھی، اس کی عزت اور اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ پہلے نمبر پر ہے. تو وہ اس کا بنیادی حق ہے اور اس کو دینی چاہیے. لیکن بڑا افسوسناک قسم کا ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کی ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پر آ گئی ہے. بعض کہہ رہے ہیں ایڈیٹنگ ہے، لیکن جس حد تک میں ایڈیٹنگ کو جانتا ہوں، کیونکہ ہماری فیلڈ ہے یہ، ہم کرتے ہیں روزانہ، خود اس چیز کو فیس کرتے ہیں، تو اس میں ایڈیٹنگ نہیں لگ رہی ہے. جس شخص کی وہ مبینہ طور پہ جو ایک شخص ویڈیو میں سامنے آ رہا ہے، وہ شخص خاموش کہنے کے اشارے کر رہے، اور جب وہ لپسنگ کر رہے اس کی لپسنگ اور اس کی آواز بالکل سیم ہے. تو جب آپ ڈبنگ کرتے ہیں یا اس طرح کی کچھ ایکسٹرا چیزیں بیچ میں کسی بھی ویڈیوز کے اندر ایڈ کرتے ہیں، تو آپ کی لپسنگ میں اور اس کی گفتگو اور وہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے ساتھ میں، اس میں کافی حد تک ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بالکل سیم چل رہا ہے. اور ویڈیو کی نوائز سے دیکھ کر، پھر لوگوں کی آوازیں، لوگوں کی لپسنگ ہوتے ہوئے دیکھ کر واضح لگتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ڈبنگ نہیں کی گئی، ویڈیو کو چھیڑا نہیں گیا، بلکہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں. اور شہباز شریف صاحب کار کے اندر فرنٹ سیٹ پر وراجمان تھے اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح عوام نے ان کو گھیرے ہوا ہے. اور اب اوپر سے نواز شریف بھی آنے والے ہیں. اب مسلم لیگ نواز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سارے معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، چونکہ عوام ایک تو مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے، بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان بہت پاپولر ہو گئے، نو ڈاؤٹ ہو گئے پاپولر، لیکن یہاں پر قصور دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ہے کہ لوگ ان سیاسی جماعتوں سے اکتا چکے ہیں. وہ روزانہ کی وہی بھاشن، وہی لولی پاپ، سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کس طرح ڈرامے کرتے ہیں، کس طرح عوام کو اب بجلی سستی کر کے پیٹرول سستا کر کے گیس میں آ کر کسر نکال دی. تو اس طرح تو عوام سمجھتی ہے، عوام بیوقوف تو نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.